گدائے غوث اعظم میرا، گدائے غوث اعظم میرا، گدائے غوث اعظم میرا، گدائے غوث اعظم ہوں۔ جیلانی غوث اعظم، جیلانی پیر پیرا، جیلانی میرے میرا، جیلانی غوث اعظم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی سر کے ناظرین، پروگرام لے کر حاضر ہیں جس کا نام ہے جی ہاں پیارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ الحمدللہ یہ فرسٹ ربیع الاخر سے اسٹارٹ ہو چکا ہے اور کب تک چلے گا؟ 11 ربیع الاخر تک چلے گا، اور اس میں ہم اچھی اچھی باتیں سنیں گے بھی، سیکھیں گے بھی اور یاد بھی کریں گے۔ اور یہ مناسبت کیا مناسبت ہے، کوئی بتائے گا کس مناسبت سے اس پروگرام کو رکھا گیا ہے؟ ہم فضیل بھائی سے بھی رہنمائی لیں گے جی۔ غوث پاک کی وجہ سے، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وجہ سے، لیکن پورا جملہ کریں نا۔ عرس مبارک آتا ہے یا ولادت آتی ہے، اول آخر ربیع الاخر کو، 11 ربیع الاخر کو عرس آتا ہے غوث پاک جی کا۔ ماشاء اللہ، یہ کہہ رہے ہیں 11 ربیع الاخر تک، 11 ربیع الاخر کو عرس آتا ہے، اور انشاءاللہ یہ فرسٹ ربیع الاخر سے یعنی 11 یعنی 11 ربیع الاخر تک انشاءاللہ آن ایئر لائیو پروگرام ہمارے کڈس مدنی چینل پر چلے گا، یوٹیوب پر بھی ہوگا اور فیس بک پر بھی، اور مدنی چینل پر بھی لائیو چلے گا۔ صحیح کہہ رہے ہیں؟ یہ حسن بھائی ماشاء اللہ جواب تو صحیح دیا ہے کہ اس مہینے کو جو نسبت ہے وہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہے، اور ہمارے پروگرام کا نام بھی کیا ہے؟ پیارے غوث پاک۔ اچھا، یہ مہینے کا جو نام ہے وہ کیا ہے؟ ربیع الآخر، ربیع الآخر۔ تو چلیں تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں پروگرام کی طرف۔ جی تو اپنے پروگرام کو اس شعر کے ساتھ آغاز کرتے ہیں۔ فرشتے مدرسے تک ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے، فرشتے مدرسے تک ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے، یہ دربار الہی میں ہے رتبہ غوث اعظم کا۔ فرشتے مدرسے تک ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے، فرشتے مدرسے تک ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے، یہ دربار الہی میں ہے رتبہ غوث اعظم کا، ہے دربار الہی میں یہ رتبہ غوث اعظم کا۔ تو اپنے پروگرام میں درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ عز و جل اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی نیت کر لیجئے کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے، لیکن کم سے کم ہمیں جو ہدف ملا ہے وہ 313 کا ہے۔ کیا ہے؟ 313 مرتبہ، تو کم سے کم 313 بار ہمیں روزانہ ڈیلی درود پاک پڑھنا ہے۔ تو یہ 313 بار پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ کہ جو 313 بار مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ زیادہ درود پاک پڑھنے والوں میں شمار کر لیا جاتا ہے۔ تو 313 بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا شمار بھی کثرت سے زیادہ درود پاک پڑھنے والوں میں انشاءاللہ ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے کلام۔ غوث اعظم پیر پیرا، غوث اعظم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی
سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی جب میری نگاہوں میں. اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. ساتوں وسیع کنے دیکھا نہیں کوئی تم ساتوں وسیع کنے دیکھا نہیں کوئی. یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا بندے تو بہت مل جائیں گے مگر آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈ گی ثانی محمد ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا جیسے میرے سرکار ہے ایسا
سرکار کی رات دے مگر خوب نوازا یہ سچ کے خالق سانے کا نہیں کوئی یہ سچ کے خالق سانے کا نہیں کوئی جیسے سبحان اللہ، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبی، سب سے آخری نبی، آمینہ کا لاڈلا، سب سے آخری نبی، بچہ بچہ بول اٹھا، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی۔ اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کے لیے کچھ سوال وغیرہ ہو جائے فضل بھائی؟ ہاں، ہم نے پچھلی کل بھی ہم نے ایک سوال دیا تھا، تو ماشاءاللہ ہمیں جو ہمارے مدنی چینل پر بچے ہوتے ہیں انہوں نے ہمیں جواب بھی دیے تھے، کال بھی کی تھی، تو آج بھی ہم ان کو سوال دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون ہمیں صحیح جواب دیتا ہے، کیونکہ سارے ہی غوث پاک کا ذکر کر رہے ہیں، تو جو مدنی چینل پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں بذریعہ کال۔ تو حسان بھائی، آج کا سوال ہم یہ دیتے ہیں کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف کس شہر میں ہے؟ اچھا، کس شہر میں؟ ہاں، ملک نہیں بتانا بلکہ شہر شہر کا نام بتانا ہے۔ اچھا، آپ میں سے کس کس کو پتہ ہے؟ ارے واہ، واہ۔ تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اور جو ہمارے کڈس مدنی چینل پہ جو بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں کیا جواب دیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے باؤل ایکٹیویٹی۔ غوث اعظم پیر پیرا غوث اعظم۔ جی تو پیارے بچوں، ہم آ چکے ہیں ایکٹیویٹی ٹائم میں۔ اس میں ایک ایکٹیویٹی ہے باؤل ایکٹیویٹی۔ تو آپ کو رول تو معلوم ہوگا، رول معلوم ہے؟ سب کو معلوم ہے نا؟ کچھ نئے بھی ہو سکتے ہیں آج ہمارے ساتھ، تو ان کو بھی سمجھا دیں اگر۔ چلے، کون سمجھائے گا؟ دیکھتے ہیں فضل بھائی، آپ ہی سمجھا دو۔ اچھا میں سمجھا دوں۔ چلے، پیارے بچوں، ہوگا کچھ اس طرح، یہ پرچی ہے نا، باؤل کے اندر ہے پرچیاں، پرچیوں کے اندر ہے سوال، اور سوال کا کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں مجھے نہیں دینا ہوگا، آپ لوگ کو دینا ہوگا۔ کیا میں نے چلا پرچی کھول کے دکھا دیا آپ کو سوال، تو آپ نے کیا کرنا ہوگا؟ اس کا فوراً جواب دینا ہوگا۔ جواب تو دینا ہوگا لیکن فوراً جواب دینا ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں ٹیم اے بازی لے جاتی ہے آج یا ٹیم بی؟ ٹیم اے یا ٹیم بی؟ ٹیم بی۔ اچھا حسان بھائی، کل تو ٹیم بی آگے بڑھ گئی تھی، اچھا، تو آج دیکھتے ہیں کہ ٹیم اے لے کے جاتی ہے یا ٹیم بی آگے بڑھتی ہے۔ کیا پتا آج ٹیم اے ٹیم بی دونوں بڑھ جائے، دونوں برابر ہو جائے۔ دونوں ہی برابر ہو جائیں، کوئی نہ ہارے۔ تو فضل بھائی، ٹیم اے سے سٹارٹ کریں یا ٹیم بی سے؟ سیدھے ہاتھ سے شروع کرتے چلیں سیدھے ہاتھ سے شروع کرتے ہیں۔ یہ ٹیم آپ کی ہو گئی، ٹھیک ہے، اور غلام صاحب کی یہ ٹیم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو ٹیم اے اور ٹیم بی تیار ہے؟ تو ٹیم اے سے کون آئے گا؟ جلدی سے کرنا ہے ہمیں، چلے آ جائیں، آپ آ جائیں، جی آپ آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے پرچی نکالنا۔ جی سوال ہے لفظ گوشت کی کیا میننگ ہے؟ جی مائک دیتے ہیں، ایک مائک غلام صاحب ان کو۔ جی لفظ گوشت کی کیا میننگ ہے؟ آپ کیمرے طرف منہ کر لیں تاکہ پیٹ بھی نہ ہو نا۔ جی لفظ گوشت کی کیا میننگ ہے؟ بعض لوگ گوشت گوشت کر رہے ہوتے ہیں، گوشت نہیں ہے نا فضل بھائی، گوشت ہے نا۔ جی 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 ٹیم بھی کاؤنٹنگ آرام آرام سے، لیکن ٹھیک ہے۔ 10 9 8 7 6 5 4 جی خوشخبری سنانے والا، سوچ لیں۔ 3 2
1. چلے بتائیں کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مائک میں خوشخبری سننے ایک سیکنڈ میں مائک کھول. یہ نا خوشخبری سننے والا. خوشخبری سننے والا، لیکن میرے پاس جو جواب لکھا ہے لوگوں کی فریاد سننے والا، اور آپ کا جواب غلط ہو چکا ہے. یقیناً آپ کے علم میں اضافہ ہو گیا ہوگا. جی ٹیم بی سے کون آئے گا؟ آپ آئیں گے؟ چلیں آ جائے جلدی سے. اچھا، لوگوں کی فریاد سننے والے مطلب یعنی لوگوں کی مدد کرنے والے. تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اللہ پاک کی عطا سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں. بچوں وہ اللہ کی عطا سے کیا کرتے ہیں بچوں؟ وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں. اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں. تو غوث پاک بھی اللہ کے ولی ہیں، تو آپ بھی لوگوں کی مدد کرتے ہیں اللہ کی عطا سے. جی اگلا سوال آسان بھائی کیا ہے؟ انہوں نے پرچی نکال لی ہے اور سوال ہے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی منقبت کا ایسا شعر سنا ہے جو لفظ قاف سے شروع ہوتا ہو. یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا ان کے لیے بھائی. نعت کا بھائی ہے نا ہمارے ساتھ، اچھا تبھی تو ہم نے نعت کا رکھے ہیں. سنائیں گے آپ غلام صاحب بھائی؟ سنائیں گے؟ چلیں آپ بھی اگر سنا دیں تو ان کا مان لیا جائے گا. قاف سے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. اللہ ماشاء اللہ. غلام صاحب بھائی آپ کی ٹیم کو نمبر ملے یا ان کی ٹیم کو؟ کیوں؟ جواب تو انہوں نے دیا ہے نا. جیسے فضیل بھائی کن کو نمبر دینا چاہیے؟ ایک نمبر کسی کو نمبر تو نہیں ملے گا. ایسا نہیں دینا چاہیے. ہاں کیونکہ اصل تو نمبر ان کو لینا تھا، وہ تو لے نہیں پائے گے. نہیں لے پائے. اللہ آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں اب کیا چلتا ہے. تشریف رکھیں آپ. جی اس کو بھیج، آپ اس کو ان کو بھیج رہے ہیں. چلیں ابھی تک کوئی نمبر حاصل ہوا ہے؟ نہیں کوئی بھی ابھی تک کسی نے کوئی نمبر حاصل نہیں کیا. چلیں اب دیکھتے ہیں کہ یہ نمبر حاصل کر پاتے ہیں یا نہیں. جی بسم اللہ. کس اسلامی مہینے میں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہوئی؟ ربیع الآخر. سوچ لیں، اتنی جلدی تو نہیں کریں نا، تھوڑا سوچ بھی لیں، تھوڑا سا سوچ لیں. میرا سوال دوبارہ سن لیں. کیا فضل بھائی سوال آپ ان کو دوبارہ؟ ہاں سوال تھا کہ کس اسلامی مہینے میں غوث پاک علیہ رحمہ کی ولادت ہوئی. تھوڑا ہیلپ ہارڈ نہیں کرنی، نہ ہیلپ لینی ہے، خود جواب دینا ہے. ربیع الآخر. ربیع الآخر. سوچ لیں. 10 ربیع الآخر. جی ربیع الآخر. فضل بھائی آپ بتائیں. بھئی ربیع الآخر میں تو حضور غوث پاک علیہ رحمہ کا عرس آتا ہے، تو آپ کی ولادت تو اس مہینے میں نہیں ہوئی، بلکہ آپ کی ولادت تو رمضان شریف میں ہوئی. تو ان کا جواب درست نہیں ہو پایا. ہوا. آپ دیکھتے ہیں ٹیم بھی کوئی نمبر لے پاتی ہے یا نہیں. جی کون آئے گا؟ نہیں ابھی تک کسی نے کوئی نمبر نہیں لیا. ویسے فضل بھائی سوچ کر تو نہیں ہے اگر میں نمبر نہ لوں تو آپ بھی نہ لینا؟ ایسا تو نہیں ہے نا. آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیم بی اگر جواب دے دی تو ان کو نمبر حاصل ہو جائیں گے. جی چلیں. جی کس کو بجے غلام صاحب بھائی آ جائیں. دیکھتے ہیں آپ کچھ کر پاتے ہیں یا نہیں. درود شریف پڑھ کے پرچی نکالیں. جی ہو سکتا ہے آسان سوال نکل جائے. جی نہیں دیکھنا نہیں، پرچی نہیں کھولنی. جی اٹھا لے پنگ اٹھا لے. جی شعر نہ نکل گیا پھر مشکل ہو جائے گی. چلیں بھائی غوث پاک علیہ رحمہ کے کوئی سے 2 القابات بتائیے. سبحان اللہ. تو لقب بتا دیں. غوث پاک معین الدین. غوث پاک اور معین الدین. ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ویسے فضل بھائی معین الدین ہے محی الدین ہے؟ اچھا معین الدین محی الدین ہے. تو جواب ان کا درست مانا جائے گا یا نہیں؟ اگر کچھ اور بتا دیں گے کوئی اور لقب بتا دیں گے. غوث پاک اور قطب ربانی. ان کا جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ویسے آپ دیکھ سکتے ہیں
بہت سارے یہاں پہ القابات بھی ہیں، چیٹنگ ہو سکتی ہے لیکن پروگرام سے پہلے. ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ ٹیم بی کو مارکس مل چکا ہے. جی ٹیم اے ان کو بھیج رہے ہیں، دیکھ لیں. چلیں آ جائیں. ویسے یہ جو ہمارے ایکٹیویٹی کروانے کا مقصد ہے وہ علم دین حاصل کرنا ہے. اگر کسی کا جواب غلط ہوتا ہے تو یہ کوئی نہ سوچے کہ ہم پیچھے جا رہے ہیں، پیچھے نہیں، یہ آگے ہی بڑھ رہے ہیں. کیوں؟ ہمارے علم میں اضافہ ہو رہا ہے. جی فضل بھائی. ارے بھائی مشکل ہو گیا یہ تو سوال. اچھا وہ سب تک جواب دے دیں گے. منقبت غوث پاک کا کوئی ایسا شعر سنائیں جس میں اولیاء کرام کی گردنوں پر غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے قدم ہونے کا ذکر ہو. ان سے مدد لیں گے نعت خواں سے. نعت خواں سے. چلیں بھائی دیکھتے ہیں کہ نعت خواں مدد کر پاتے ہیں یا نہیں. جی مشہد بھائی. قدم گردن اولیاء پر ہے تیرا، قدم گردن اولیاء پر ہے تیرا، تو ہے ابن مولا علی غوث اعظم، تو ہے ابن مولا علی غوث. چلیں ملتا جلتا ہے لیکن جو یہاں پہ شعر لکھا ہے وہ ہے تو ہے رب کا ایسا ولی غوث اعظم. اس کو بھی ایک بار پڑھ دیں. تو ہے رب کا ایسا ولی غوث اعظم، تو ہے رب کا ایسا ولی غوث اعظم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ٹیم اے کو بھی 1 پوائنٹ مل گیا ہے، ٹیم بی کو بھی 1 پوائنٹ مل گیا ہے. تو کون آئے گا غلام مصطفیٰ بھیا کی ٹیم سے؟ آپ آئیں گے؟ آپ تو آ چکے ہیں. جی ان کو چلے آ جائیں. بھائی مشہد بھائی تو ماشاءاللہ ہیلپ کر رہے ہیں. اور غلام مصطفیٰ بھائی اگر نعت کا شعر نکلا پھر آپ پر ہو جائے گا آسرا. وہ لگتا ہے کہ شعر نکل گیا ہے. مجھے نہیں لگ رہا. نہیں نہیں. چلیں بھائی. سوال. پیدا ہوتے ہی آپ رحمت اللہ علیہ نے یعنی غوث پاک نے کس عبادت سے اپنی زندگی کا سفر شروع فرمایا؟ جی روزہ. روزہ. پورا جواب دیں نا. سوال بولیے گا. سوال بتائیں. پیدا ہوتے ہی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کس عبادت سے اپنی زندگی کا سفر شروع فرمایا؟ پیدا ہوتے ہی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ رحمت اللہ علیہ نے روزے سے اپنا سفر شروع. سبحان اللہ. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. غلام مصطفیٰ بھائی کی سانسیں اوپر نیچے ہو رہی تھی. دیکھتے ہیں. جی فضل بھی اب ان سے سیگمنٹ یہ والا کر لیں یا اور آگے بڑھیں؟ ماشاءاللہ دونوں نے تقریباً جواب تو صحیح صحیح دے دیے نا. نمبر 2 برابر ہو گئے. برابر ہو گئے. 2 اور 1 ہو گئے. اچھا وہ میرے خیال سے آگے. چلیں 2 اور 1. ریان بھائی بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ شاید انتظار کر رہے ہوں گے. تو اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. حسان بھائی کیا کہتے ہیں؟ جی جی بالکل. تو آج کے ونر کون ہوئے؟ ابھی ونر تو نہیں ہونا، ابھی دوسرا سیگمنٹ بھی تو ہے نا. نہیں اچھا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ابھی 2 اور 1 ہو سکتا ہے کہ اگلی ایکٹیویٹی کے اندر کچھ برابر ہو جائے، کوئی آگے ایسا بھی نکل ہو جائے. سکتا ہے. چلیں اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مندی چلے کے ناظرین اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے درس شان غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ. غوث اعظم پیر پیرا غوث اعظم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان غوث اعظم بدبان اولیاء کرام رحمت اللہ علیہ. اس سیگمنٹ میں ہم اولیاء کرام رحمت اللہ علیہ کی غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے محبت اور عقیدت کے بارے میں سنتے ہیں. یوں تو سارے اولیاء کرام غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے بڑی محبت کرتے ہیں. پچھلی بار ہم نے حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں سنا تھا کہ کس خوبصورت انداز میں انہوں نے غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے اپنی محبت کا اظہار فرمایا تھا. اس طرح آج بھی ہم ایک ایسی بزرگ ہستی کا ذکر فرما رہے ہیں جو کہ بہت ہی عظیم بزرگ ہیں. جی تو ہم بات کر رہے ہیں سلسلہ چشتیہ کے عظیم بزرگ خواجگاں سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی. حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی تو کیا ہی بات ہے کہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ ایک رشتے سے حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے ماموں جان بھی ہیں.
غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے خواجہ صاحب بہت محبت فرماتے تھے، جس کا اظہار انہوں نے اپنے اشعار میں بھی کیا۔ آئیے ان اشعار کا ترجمہ سنتے ہیں۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یا غوث اعظم، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نظر ہیں اور اللہ پاک کی عطا سے مختار بھی ہیں۔ آپ دونوں جہاں کے سلطان ہیں اور آپ کے اس مرتبے پر زمین اور آسمان حیران ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا تو آپ نے دین اسلام کو زندہ فرمایا، یعنی اس کی خوب خدمت کی۔ تمام جہاں آپ کو محی الدین مانتی ہے اور آپ کے حسن و جمال خوبصورتی پر قربان ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھا آپ نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے کس خوبصورت انداز میں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی محبت کا اظہار فرمایا۔ ماشاء اللہ، کیا بات ہے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اللہ پاک ہمارے دل میں بھی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی پکی سچی محبت پیدا فرمائے اور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاء اللہ، کتنا پیارا درس دیا، کتنا پیارا ہمیں ایک میسج سنایا کہ اللہ کے نیک بندے کے جو ذکر کرنا ہوتا ہے، یعنی غوث پاک علیہ رحمہ بھی اللہ کے نیک بندے ہیں، تو اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کا ذکر کرنا یہ نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ کہ خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ یہ خود اللہ پاک کے ایک بہت بڑے ولی تھے، بہت بڑے ولی تھے، وہ بہت نیک اور بہت پرہیزگار تھے، اور بہت سارے لوگوں کو آپ نے اسلام میں داخل کیا، آپ نے ان کو مسلمان بنایا۔ تو آپ علیہ رحمہ نے بھی کس کی شان بیان کی؟ حضور غوث پاک علیہ رحمہ کی۔ تو نیک لوگوں کا ذکر کرنا پیارے بچوں یہ نیک لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم بھی نیک لوگوں کا ذکر کریں گے تو انشاءاللہ ہم بھی نیک بن جائیں گے انشاءاللہ۔ کہ جہاں پر نیک لوگوں کا ذکر ہوتا ہے نا حسان بھائی، جی، وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، یعنی وہاں اللہ پاک کی رحمتیں اترتی ہیں۔ تو جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ، جو مدنی چینل پر ہمیں دیکھ رہے ہیں اور غوث پاک کا ذکر سن رہے ہیں، انشاءاللہ ان پر بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوگا، یعنی رحمتیں اتر رہی ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ فضل بھی کچھ کھول سکتے نا؟ جی کھول سکتے، ہمارا سوال بھی تو تھا جی، ویسے کوئی بتایا کہ سوال کیا تھا ہمارا؟ آپ بتائیں گے؟ چلیں کال میں بھی دیکھتے نا ان کو پتا ہے یا نہیں۔ چلیں۔ میرا نام عبید رضا اتاری ہے، میرا نام ہانیہ تاریہ ہے۔ آج ہم منقبت کا شعر سنائیں گے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بچوں کو بھی شوق ہے، بچیوں کو بھی شوق ہے ماشاء اللہ منقبت پڑھنے کا، ماشاء اللہ۔ یہ مدنی چینل کی برکتیں ہیں، بہاریں ہیں الحمدللہ۔ جی نیکسٹ۔ میرا نام محمد حسنین اتاری ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میں آج آپ کو منقبت سناؤں گا۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالق صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ کون سا سیگمنٹ؟ نہیں، حلیہ مبارک۔ سیگمنٹ کا نام ہے حلیہ مبارک اور وہ ہے پیکج کے ذریعے۔ جی غوث اعظم پیر پیرا، غوث اعظم۔ پیارے
प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे गौसे पाक के इस प्रोग्राम में हम ये बहुत ही खास सेगमेंट करते हैं जिसमें हम गौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैह की पर्सनैलिटी के बारे में बात करते हैं कि वो कैसे थे। इसी प्रोग्राम में हम कुछ तो सुन चुके हैं, इंशाअल्लाह आज भी इस हवाले से कुछ बातें सुनेंगे। प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे गौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैह की बायोग्राफी यानी सीरत में लिखा है कि आपकी दाढ़ी मुबारक चौड़ी थी, गर्दन लंबी थी और आप रहमतुल्लाहि अलैह का रंग मुबारक गंदमी था। प्यारे बच्चों, दाढ़ी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत ही प्यारी सुन्नत है और औलिया कराम सुन्नतों पर अमल करने वाले होते हैं। तो गौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैह के चेहरे मुबारक पर भी सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी थी। अब दाढ़ी भी कुदरती तौर पर अलग अलग तरह की होती है और अलग अलग तरह की दाढ़ियों से शख्सियत का असर भी मुख्तलिफ होता है। गौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैह की दाढ़ी चौड़ाई में थी, इसी तरह लंबी गर्दन का होना भी किसी शख्सियत के लिए एक अच्छी बात होती है। प्यारे बच्चों, गौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैह का रंग मुबारक गंदमी था, लाइट ब्राउन जिसे आप कह सकते हैं। आप चूँकि बर्रे आज़म एशिया से ताल्लुक रखते हैं और एशियन लोग आम तौर पर इसी रंग के होते हैं, इसलिए आपका भी यही रंग था। बहरहाल अल्लाह पाक ने आपको जलाल के साथ साथ हुस्न जमाल भी अता फरमाया था और बहुत सारी खूबियों से नवाजा था। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गौसे आज़म पीरे पीरा गौसे आज़म। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फजल भी गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह के हुलिया मुबारक के बारे में सुना, दाढ़ी घनी थी माशाअल्लाह। यानी आपका रंग मुबारक कैसा था, आपके जो चेहरे पर दाढ़ी शरीफ थी वो कैसी थी। तो अभी तो बच्चे हमारे सामने जो मौजूद हैं, आप भी हैं, तो अभी तो दाढ़ी आप लोगों की नहीं आई है, लेकिन अगर अभी से अगर नियत कर लेंगे कि जब हमारी दाढ़ी आएगी तो उसे हम रखेंगे। अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह नियत का सवाब मिल जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो नियत करते हैं कि इंशाअल्लाह दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। और हमारे गौसे पाक अलैहिर्रहमा का जो हुलिया मुबारक था, आपकी गर्दन शरीफ का बयान किया गया, आपके मुबारक रंग का बयान किया गया, यानी गौसे पाक कितने प्यारे नजर आते होंगे। अल्लाहु अकबर। जिन्होंने गौसे पाक की ज़ियारत की, जैसे कि आज हमारे दरमियान अमीर सुन्नत तशरीफ़ फरमाए हैं, जब उनको देखते हैं तो कैसा मज़ा आता है ना। अमीर सुन्नत मुस्कुराते हैं तो उनकी मुस्कुराहट से दिल को सुकून मिलता है, यानी जो गमज़दा होते हैं उनको भी सुकून मिलता है कि अमीर सुन्नत हमारे लिए दुआ भी करते हैं। तो अमीर सुन्नत तो ख़ुद क्या है, गौसे पाक के मुरीद हैं और गौसे पाक का मुरीद बनाते हैं। तो जब हमारे पीर साहब इतने खूबसूरत नज़र आते हैं तो गौसे पाक का मकाम कितना बुलंद होगा। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह पाक हम सबको गौसे पाक की ज़ियारत नसीब फरमाए, आमीन। आप भी दुआ किया करें कि अल्लाह हम सबको भी गौसे पाक की ज़ियारत अता फरमाए और उनकी ख़ास नज़र करम भी हमें अता फरमाए, आमीन। भी कहते हैं गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला के सदका वसीला भी देना चाहिए, दुआएं भी कबूल होती हैं। जी जी, जो नेक लोग होते हैं उनके वसीले से अल्लाह की बारगाह में अगर दुआ की जाए तो वो दुआ कबूल भी होती है। कुरान पाक में भी अल्लाह पाक ने इस बात को बयान किया है कि अल्लाह की तरफ, अल्लाह की बारगाह में वसीला तलाश करना चाहिए। तो जब भी दुआ करें तो नेक लोगों का वसीला बयान करें तो इंशाअल्लाह हमारी दुआएं जल्द कबूल होंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला के सदके वसीले से हमारे इस प्रोग्राम को कबूल फरमाए, आमीन। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। एक्टिविटी टाइम चल रहा है हमारा, तो अगली एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। देख रहे होंगे इसी एक्टिविटी का नाम है एक्टिविटी टाइम। गौसे आज़म पीरे पीरा गौसे आज़म। जी तो प्यारे बच्चे रेडी हैं? एक एक सवाल होगा आज। अब क्या करेंगे, कौन सी एक्टिविटी करने जा रहे हैं हम? ये वाली एक्टिविटी। अच्छा, जो ये वाली। इसमें क्या है, ये है क्या? ये जैसे कि चेन पकड़ के चढ़ना है ऊपर? ऐसा नहीं करना। जैसे कि ये पंजतन पाक लिखा हुआ है, जी जी, तो यानी कि जो पंजतन पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में जो हजरात आते हैं उनके नाम मुबारक आएंगे। वो कहाँ से लेंगे ये यहाँ से तलाश करेंगे। अच्छा, सही सही। फजल भाई अगर आपकी इजाजत हो तो स्टार्ट करें। करें जी। टीम ए से आएंगे या टीम बी से? पहले टीम ए से कहता नंबर लेने की जल्दी हो रही है, नंबर लेने की जल्दी हो रही है। वैसे सवाल एक ही होगा फजल भाई, अगर टीम बी गलती कर लेती है तो और टीम ए सही दे दे तो बराबर हो जाएगा। बराबर हो जाएगा। चलें फजल भाई टीम बी से स्टार्ट करें आप। यहाँ से जी। कौन आएगा? आप आएंगे? जो पहले एक्टिविटी में ना आया हो आप आएंगे? ये भी नहीं है, चले आ जाए।
اگر جو آنا چاہے, آپ آنا چاہ رہے ہیں, چلیں آ جائیں. فضیل بھائی ان سے کون سا سوال کریں؟ چلیں جو مرضی, جو آپ چاہیں. چلیں چلیں بھائی, وہ شروع ہو گئے. چلیں ٹھیک, ابھی تو بتایا بھی نہیں آپ کو ہم نے بھائی, نمبر لینے کی جلدی ہے بھائی. چلیں فضیل بھائی والا کر لیں, پنجتن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پورے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹائم اسٹارٹ. آپ سب نے درود پاک بھی پڑھتے رہنا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے مشہد بھائی درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے, مد پر بنے ہمارا سرکار کا مدینہ, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ. آپ کا ٹائم تو ختم ہو گیا. کاؤنٹ ڈاؤن شروع کریں حسن بھائی. ہاں کاؤنٹ ڈاؤن اسٹارٹ کرتے ہیں. 10 آرام آرام سے, ایسا تو نہیں کرے نا. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. ٹائم ختم ہو چکا ہے. اللہ اکبر. ابھی تک آپ نے 3 ہی تختیاں لگائی ہیں, تو چوتھی کون سی اٹھائی تھی آپ نے؟ چلیں آپ لگائیں, آپ ایک لگائیں پھر دیکھتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی تختی نہیں ہے. ہے تو صحیح, وہ جی حسن بھائی الٹی ہوئی ہے نا. وہی تو چیک کرنا تھا. آپ اب ہو گیا, اب ٹائم ختم ہو گیا ہے اور آپ کو نمبر نہیں ملے گا. اللہ اکبر. جی تشریف رکھیں. یعنی اب اگر یہ ٹیم جواب صحیح دے دے گی دے تو سکتی ہے, یہ برابر ہو جائے گا. اگر 5 تختیاں پوری لگائیں تو, جیسے یہ دیکھیں ابھی آپ نے سیدھی کی نا, اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, کون آئے گا؟ شد بھائی آپ بتائیں کون آئے گا. یہ آئیں گے, یہ تو آ چکے ہیں نا پہلے. ٹائم کم ہے ہمارے پاس, جلدی کر. ٹائم کم ہے, جلدی سے آ جائیں. آپ نے بتانا ہے 5 ارکان اسلام بتانا ہے, جلدی سے, ٹائم شارٹ ہے. غلام صاحب بھائی آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی ٹیم جیتے گی ان کی ٹیم؟ جلدی سے. ہماری اصل میں ہمارے پاس منقبت بھی ہے نا, تو انشاءاللہ منقبت سے ہم ایک طرف چلیں گے. ٹائم شروع ہو چکا ہے آپ کا. ارکان اسلام بتانا ہے. ارکان اسلام, اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے, جلدی کریں. جیسے آپ کا ٹائم ختم ہوگا نا, 30 سیکنڈز ہیں آپ کے پاس. جیسے ٹائم ختم ہوگا آپ 10 سیکنڈ میرے خیال سے یوز کر چکے, 20 سیکنڈ رہے گا. جلدی کریں, آپ کا ٹائم جا رہا ہے. اللہ اکبر. بس 10 سیکنڈز. 10 10 9 8 7 6 5 4. ایک سیکنڈ, مجھے لگ رہا ہے کچھ کر دیں گے. 3 2 1 اور آپ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. اللہ اکبر. آپ نے 2 تختیاں لگائی ہے اور اس طرح ٹیم بھی جیت چکی ہے. ماشاءاللہ. تو آج کے پیغام کی طرف چلتے ہیں. جی فضیل بھائی آج کیا بتائیں گے ہمیں؟ تو پہلے تو پیارے بچوں کڈس مدنی چینل کے ناظرین اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے آج کا پیغام. غوث اعظم پیر پیرا غوث اعظم. آج کا پیغام جو ہمارا یہ سیگمنٹ ہے حسن بھائی, اس میں ہم غوث پاک علیہ رحمہ کی جو زندگی ہے اس میں سے کچھ باتیں ہم بچوں کو بیان بھی کرتے ہیں اور بچے اس پر عمل کرنے کی نیت بھی کرتے ہیں. کل بھی پیارے بچوں ہم نے جو میسج سنا تھا وہ غوث پاک علیہ رحمہ کی عبادت کے بارے میں تھا کہ غوث پاک علیہ رحمہ اللہ پاک کی بہت عبادت کرتے تھے. تو حسن بھائی آج کا جو میسیج ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے غوث پاک علیہ رحمہ, پیارے بچوں ہمارے غوث پاک علیہ رحمہ کی ایک خاص ایک بات یہ تھی کہ آپ علیہ رحمہ ہمیشہ باوضو رہا کرتے تھے. سبحان اللہ.
ہمیشہ باوضو رہنا بڑی عبادت کا کام ہے کہ اگر اسی حالت میں انتقال ہو جائے تو اس کو شہید کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور پیارے بچوں فرشتے بھی اس کی حفاظت کرتے ہیں جو باوضو رہتا ہے. تو ہمارے غوث پاک جب بے وضو ہو جاتے تھے تو آپ کیا کرتے تھے؟ فوراً وضو فرما لیا کرتے تھے اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل بھی پڑھ لیا کرتے تھے. سبحان اللہ. اچھا ان 2 رکعت نفل کا ایک نام بھی ہے جو وضو کے بعد پڑھے جاتے ہیں. کیا کہتے ہیں اسے؟ تحیۃ الوضو. ماشاء اللہ تحیۃ الوضو. کیا کہتے ہیں اسے؟ تحیۃ الوضو. اور پیارے بچوں اس نماز پڑھنے کی بڑی پیاری برکت بھی ہے. ایک بار اللہ پاک کے آخری اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی صحابی حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے بلال تم کیا عمل کرتے ہو کہ میں نے تمہیں دیکھا کہ تم جنت میں میرے آگے آگے جا رہے تھے، چل رہے تھے. تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نفل پڑھ لیا کرتا ہوں. سبحان اللہ. پیارے بچوں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں ہمیشہ باوضو رہنا چاہیے. اور ماشاءاللہ جو قرآن پاک حفظ کرتے ہیں، جو قرآن پاک پڑھتے ہیں وہ بھی وضو کرتے ہیں. تو جب وضو چلا جائیں، بے وضو ہو جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ فوراً وضو کرنا چاہیے. اور اگر مکروہ وقت نہ ہو، یعنی جس وقت نماز پڑھنا منع ہوتا ہے، اگر وہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل بھی پڑھ لیں تحیۃ الوضو کی نیت سے. اچھا اس کا طریقہ کیا ہے؟ یہ تحیۃ الوضو نہیں ہوگا اصل میں؟ تحیۃ الوضو یعنی اردو میں تحیۃ الوضو کہہ دیتے ہیں. ویسے تو دعا دیں گے تحیۃ الوضو. تو اب یہ نماز پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے کہ اس کے لیے خاص صورتیں پڑھنا پڑیں گی، کچھ اور کرنا پڑے گا. صرف نیت کرنی ہے کہ میں تحیۃ الوضو پڑھ رہا ہوں. اور جیسے عام رکعت نفل پڑھتے ہیں ہم، سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، ثنا پڑھتے ہیں اور پوری نماز جیسے پڑھی جاتی ہے ویسے ہی پڑھی جائے گی. انشاءاللہ ہمیں بھی اس نماز پڑھنے کا ثواب حاصل ہوگا، اس کی برکتیں ملیں گی انشاءاللہ. تو فضیل بھائی فوراً پڑھنی ہوگی وضو کے بعد؟ ہاں اب اس میں یہ ہے کہ دیر نہ ہو. اچھا. اور فوراً وضو کریں اور 2 رکعت نفل ادا کر لیں. جی ماشاءاللہ آج کا پیغام بہت ہی پیارا تھا اور ہمیں اس سے سبق بھی ملا. تو پیارے بچوں ایک مدنی چلیں گے ناظرین اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ آخری سیگمنٹ ہے ہمارے اس پروگرام کا، اس سیگمنٹ کا اس ای پی کا، جس کا نام ہے منقبت. غوث اعظم پیر پیرا غوث اعظم طلب کا موت کس قابل ہے یا غوث، طلب کا موت کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث، یا غوث یا غوث یا غوث یا دعائی
مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا